بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے جب کچھ لوگ کسی جگہ پر مجلس کی شکل میں بیٹھیں اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے تو یہ مجلس قیامت والے دن ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی۔ یہ مسند احمد کی روایت کا مفہوم ہے۔ انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر وقت اللہ جل جلالہ کو یاد رکھے، خواہ وہ کسی کام میں مصروف ہو۔ اگر اس کے ہاتھ کسی کام میں لگے ہوئے ہیں تو اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کی علامات یوں بیان فرمائی، الذین یذکرون اللہ قیاما، کہ عقل مند لوگوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں قیاما و قعودا، چاہے وہ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ گویا عقل مند لوگ وہ ہوں گے جو کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں یا پہلو کے بل لیٹے ہوئے ہوں، ہر وقت اللہ جل جلالہ کو یاد کریں اور یا پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں غور و فکر کریں۔ گویا کہ کبھی انسان زبان سے اللہ کو یاد کرتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے۔ غور و فکر بھی عبادت ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو جو آدمی یہ کام کرتا ہے وہ آدمی عقل مند کہلائے گا۔ آج جو ہم نے روایت پڑھی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم ارشاد فرمائی کہ جب انسان کہیں بیٹھتا ہے تو اپنے بیٹھنے کے دوران اسے اللہ کو یاد ضرور کرنا چاہیے۔ چنانچہ روایت میں آپ نے سنا کہ جب کچھ لوگ کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں، کسی بھی مجلس میں، کوئی میٹنگ ہے، کوئی کاروباری مجلس ہے یا کسی بھی مقصد کے لیے جب کچھ لوگ کہیں پر بیٹھ جائیں، وہ اپنے مقصد کی بات چیت تو کریں لیکن اس پورے دورانیے میں وہ نہ اللہ کو یاد کریں اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، تو قیامت والے دن ان کا یہ بیٹھنا ان کے لیے باعث ندامت ہوگا اور وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم اس مجلس میں اپنے مقصد کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کر لیتے، کچھ نہ کچھ درود شریف کا اہتمام بھی کر لیتے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ انسان ہر وقت اللہ کو یاد کرے، جب بھی کہیں بیٹھے تو اپنے کام کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ جل جلالہ کے ذکر کی بات بھی چھیڑ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا بھی اہتمام کرے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔